السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نومی فار یو اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان شاہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنا کی کامیابی کا راز جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر چائنا دنیا میں سپر پاور کیسے بنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دنیا میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ شاید چین نے اس قول پہ منو من عمل کیا ہے۔ 1 اکتوبر 1949 کو بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کی بنیاد رکھنے والے ماؤ زے تنگ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال کی طرح ایک شاعر، فلاسفر، سیاستدان اور مصنف تھے۔ ماؤ میں انقلابی جذبہ بہت تھا۔ انہوں نے خانہ جنگی میں چینی کمیونسٹ پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ ماؤ نے چینیوں کو بتایا کہ تم ایک قوم ہو۔ ماؤ نے اپنی قوم کو ایسا سبق پڑھایا کہ چینی آج بھی چینی زبان پر فخر کرتے ہیں۔ چین کی ترقی میں چین کے انقلابی لیڈروں کی سوچ کا بنیادی کردار ہے۔ آپ ماؤ کے بغیر چین کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو ان لائی کے بغیر خارجہ کامیابیاں چین کے لیے ممکن نہ تھیں، اس طرح آپ زاؤ زیاچنگ، لی پنگ، دی جیاؤباؤ، لی جیانیان اور ہو جنتاؤ اور موجودہ صدر شی جن پنگ کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان رہنماؤں نے ایک طرف چین کی ترقی پر توجہ دی تو دوسری طرف چین کو جنگوں سے بچا کر رکھا۔ چین طاقتور ہے مگر کسی سے لڑتا نہیں، بلکہ اپنے ساتھ قریبی ملکوں کو ترقی کرتے دیکھنا چاہتا ہے۔ چین میں اگرچہ پارٹی بادشاہت ہے مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ چین میں کوئی کرپٹ آدمی بچ جائے۔ میرے نزدیک چینیوں کی ترقی کا راز یہی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے آدمی کی کرپشن برداشت نہیں کرتے۔ چین کیسے ترقی کر گیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک واقعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں تاکہ آپ چین کی حالیہ ترقی کے پس پردہ جو اصل بات ہے وہ سمجھ سکیں۔ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو پھر آپ چین کو بڑے آرام سے سمجھ جائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن پہ لازمی پریس کریں۔ ناظرین، پاناما کا نام تو آپ سب پاکستانی بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ پاناما میں 2006 میں تقریباً 200 لوگوں نے کھانسی کی ایک دوا استعمال کی۔ اس دوائی کے استعمال کے بعد 40 افراد مر گئے۔ جب 40 افراد ہلاک ہوئے تو وہاں کی حکومت نے تحقیقات کی۔ پتہ چلا یہ دوا چین سے درآمد ہوئی تھی اور یہ مضر صحت تھی۔ پاناما کی حکومت نے چین کے سفیر کو طلب کیا، یہ سارا قصہ بیان کیا۔ چینی سفیر نے پاناما حکومت کا احتجاج سنا اور اس سلسلے میں اپنی حکومت کو ایک ای میل بیجنگ بھیجی۔ چینی حکومت نے تفتیش شروع کی تو ہفتے میں پوری کہانی سامنے آ گئی۔ معلوم ہوا کہ چین کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں زینگ زیاچونو نام کا ایک ڈائریکٹر تھا۔ یہ ایک کرپٹ افسر تھا۔ اس نے 8 دوا ساز کمپنیوں سے $8.5 لاکھ رشوت لی اور 2 درجن ادویات کی منظوری دی۔ پاناما بھیجی جانے والی دوا بھی ان میں شامل تھی۔ زینگ زیاچو نے یہ تمام کام اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے کیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چل سکے، کیونکہ ادویات کی تیاری اور انہیں برآمد کرنے میں تو وقت درکار تھا۔ اس ڈائریکٹر نے سوچے سمجھے یہ سازش کی کہ اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کوئی کٹار نہ کھل سکے۔ پولیس نے چھاپا مارا تو ریٹائر افسر کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تحقیقات ہوئیں تو انکشاف ہوا کہ ماؤ زے تنگ نام کا ایک ڈائریکٹر بھی اس مکروہ دھندے میں شامل تھا۔ وہ بھی غیر معیاری ادویات کی منظوری دیتا رہا۔ پولیس نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ یہ ملزمان سالوں یا مہینوں میں نہیں، صرف 2 ہفتوں میں مجرم ثابت ہوئے۔ کیس عدالت میں پیش کیا گیا۔ چینی عدالت نے 2007 میں اس ڈائریکٹر کو موت کی سزا سنائی۔ اس ڈائریکٹر نے اس سزا کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی اور اس کا کہنا تھا کہ میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں مگر میری وجہ سے کوئی چینی باشندہ ہلاک نہیں ہوا، میرے خلاف کوئی چینی مدعی بھی نہیں، جرم کے مقابلے میں میری سزا زیادہ ہے، میرے ساتھ رعایت کی جائے، میری سزا کم کر دی جائے۔ کوئی لمبا ٹائم نہیں، عدالت نے 2 ہفتے میں یہ اپیل نپٹا دی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھا، یہ شخص نہ صرف انسانی جانوں کا قاتل ہے بلکہ اس کی وجہ سے چین پوری دنیا میں بدنام ہوا، لہذا یہ درندہ رعایت کے قابل نہیں۔ اپیل مسترد ہوئی اور اس طرح چینی ڈائریکٹر کو 2007 میں گولی مار دی گئی۔ دوسرے مجرم کاؤ زین زونگ نے اپیل نہیں کی تھی، اسے بھی چند دنوں کے بعد اگلے جہاں روانہ کر دیا گیا۔ یہ کیس جتنا عرصہ چلتا رہا چینی میڈیا روزانہ اس حوالے سے خبریں شائع کرتا رہا۔ پاناما چین میں خاصا مقبول ہو گیا۔ آپ اس کیس کا کمال دیکھیں کہ یہ دونوں افراد اگر پاناما کے شہری ہوتے تو انہیں سزائے موت نہ ہوتی۔
یہ زیادہ سے زیادہ 10 برس جیل جاتے یا ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی، لیکن چین نے 10,000 کلومیٹر دور ایک دوسرے ملک میں ادویات کے استعمال سے مرنے والے لوگوں کے بدلے اپنے 2 ریٹائر افسروں کو سزائے موت دے دی، کیونکہ چین سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بنے۔ اب آپ پاکستان کی مثال لیجئے، آپ کو چین کی ترقی کرنے اور پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی سمجھ آ جائے گی۔ ہمارے ہاں جیلی ادویات کا کتنا کاروبار ہے، مگر کبھی کسی کو سزا نہیں ملی۔ ناظرین، اگر ہمارے ہاں بھی اس طرح لوگوں کو لٹکایا جاتا تو آج حالات مختصر ہوتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔